خطبہ نمبر 121۔ لیلۃ الحریر کے بعد اصحاب میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں حکم بنانے سے روکا اور پھر اسی کا حکم دے دیا، آخر ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس، یہی اس کی جزا ہوتی ہے جو عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر میں تم کو اس ناگوار امر پر مامور کر دیتا جس میں یقیناً اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا تھا، اس طرح کہ تم سیدھے رہتے تو تمہیں ہدایت دیتا، اور ٹیڑھے ہو جاتے تو سیدھا کر دیتا، اور انکار کرتے تو اس کا علاج کرتا، تو یہ انتہائی مستحکم طریقہ کار ہوتا۔ لیکن یہ کام کس کے ذریعے کرتا اور کس کے بھروسے پر کرتا؟ میں تمہارے ذریعے قوم کا علاج کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ہی تو میری بیماری ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا جیسے کانٹے سے کانٹا نکالا جائے جبکہ اس کا جھکاؤ اسی کی طرف ہو۔ خدایا، گواہ رہنا کہ اس موذی مرض کے اطباء عاجز آ چکے ہیں اور اس کنویں سے رسی نکالنے والے تھک چکے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو فوراً قبول کر لی، اور انہوں نے قرآن کو پڑھا تو باقاعدہ عمل بھی کیا، اور جہاد کے لیے آمادہ کیے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دستہ دستہ صف بصف آگے بڑھ کر تمام اطراف زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان میں بعض چلے گئے اور بعض باقی رہ گئے۔ انہیں نہ زندگی کی بشارت سے دلچسپی تھی اور نہ مردوں کی تعزیت سے۔ ان کی آنکھیں خوف خدا میں گریا سے سفید ہو گئی تھیں، پیٹ روزوں سے دھس گئے تھے، ہونٹ دعا کرتے کرتے خشک ہو گئے تھے، چہرے شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے، اور چہروں پر خاکساری کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ یہی میرے پہلے والے بھائی تھے جن کے بارے میں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں۔ یقیناً شیطان تمہارے لیے اپنی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے تمہاری ساری گرہیں کھول دے۔ وہ تمہیں اجتماع کے بجائے افتراق دے کر فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے خیالات اور اس کی جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو، اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تمہیں نصیحت کا تحفہ دے رہا ہے، اور اپنے دل میں اس کی گرہ باندھ لو۔